ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم اسرائیلی ریاست کی تاریخ کا جائزہ لیں گے کہ اسرائیل کس طرح وجود میں آیا، وہ کون سے تاریخی محرکات تھے جنہوں نے اسرائیل کو وجود بخشا، اور اس کے پیچھے یہودیوں کے ایسے کون سے اقدامات تھے کہ جو انہوں نے ایک اسرائیلی ریاست کے قائم کرنے کے لیے انجام دیے، اور وہ کون سی تاریخی مکر اور فریب کاریاں تھیں جن کی مدد سے، اور وہ کون سا عالمی پروپیگنڈا تھا جس کے تحت یہ ریاست وجود پذیر ہوئی۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے، ویڈیو کے آخر میں ہمیں اپنی رائے کے متعلق ضرور آگاہ کیجیے۔ تو آئیے اسرائیل کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں۔ میرا نام ہے عاطف ایوب اور آپ دیکھ رہے ہیں شعور فردا۔ یہود 3000 سالوں سے دربدری کے شکار رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وفات کے بعد یروشلم کی حکومت 935 قبل مسیح میں 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی اور دونوں جلد ہی تباہ ہو گئیں۔ پہلے علاقے کے آشوریوں نے ایک حصے کو تباہ کیا، پھر عراق کے بابلی حکمران بخت نصر نے دوسری قدس کی یہودی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کو جلا وطن کر دیا۔ سال ہا سال کے بعد قرینس فارسی حکمراں کے ذریعے فلسطین میں ان کی واپسی ہوئی، پھر ان کو یونانی اور بعد میں رومی سلطنت نے تاراج کر دیا۔ اس وقت سے یہ تاراج تھے اور جہاں گئے کھدیڑے گئے۔ انہیں صرف مسلم حکومتوں میں سکون، چین اور عزت ملی۔ اتنی طویل دربدری ان کے مفکرین کے لیے سہانے رخ تھی۔ آخر صدیوں بعد ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ان کا اپنا مادر وطن ہونا چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے سیہون نام سے ایک تحریک شروع کی۔ سیہون قدس میں ایک پہاڑ کا نام ہے۔ قدس کے 4 پہاڑوں میں سے سیہون ایک پہاڑ تھا جس پر پہلی یہودی سلطنت قائم ہوئی تھی۔ یہ دراصل علامت ہے یہودی حکومت اور ہیکل سلیمانی کی بنائے نو کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی حکومت ہیبرون سے منتقل کی اور بیت المقدس میں 1000 سال قبل مسیح اپنا محل بنایا۔ سیہون کا ذکر حضرت داؤد علیہ السلام کی قدس میں تاسیس حکومت کے ضمن میں آیا ہے۔ فلسطین کو یہودی حکومت اور قدس یعنی یروشلم کو دارالحکومت بنانے اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو کا خواب یہود 2500 سالوں سے دیکھتے رہے۔ 538 سے 586 قبل مسیح جب یہودی بابلی قید سے نجات پائے تو سیہون کی طرف واپس ہوئے اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو کا ارادہ کیا۔ اس کو مکابیوں کی تحریک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ 600 سال بعد پھر 118 سے 135 قبل مسیح میں مارکوجنا کی اسی طرح کی تحریک اٹھی اور ناکام رہی۔ اسی طرح ایک ناکام تحریک موزس کریتی نے اٹھائی۔ اس کے بعد 1500 سالوں تک یہ دھکے کھاتے رہے، انتشار، بکھراؤ اور شکست کا شکار رہے اور ان کا کوئی پرسان حال نہ رہا۔ 1501 سے 1532 میں ڈیوڈ رابن کی تحریک اٹھی۔ اس نے یہودیوں کے لیے فلسطین میں اسرائیلی حکومت کی قیام کی ضرورت کا احساس دلایا۔ اب تک یہ ایک خواب تھا اور یہودی قومی جذبے کے زندہ اور مضبوط رہنے کا اظہار تھا اور ایک دعوت تھی۔ 17ویں صدی سے انہوں نے باقاعدہ فلسطین میں یہودی حکومت کی تاسیس کی پلاننگ شروع کر دی۔ 1604 عیسوی سے لے کر 1897 تک یورپ میں بے شمار تحریکیں اٹھیں جنہوں نے فلسطین میں زمین خریدنے اور وہاں یہودی بستیاں بسانے کا منصوبہ بنایا۔ کچھ تحریکوں نے استعماری روش اپنا کر فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیلی حکومت قائم کرنے کی بھی بات کی۔ اس وقفے میں 10 بڑی صہیونی تحریکیں اٹھیں۔ 1882 میں روس میں یہودیوں کی زبردست نسل کشی ہوئی۔ اس کے رد عمل میں کئی یہودی تحریکیں اٹھیں اور انجمنیں بنیں اور سبھی نے یہودیوں کے فلسطین لوٹنے اور اسرائیلی حکومت قائم کرنے کی بات کی، اور شام و فلسطین میں موجود یہودیوں کی امداد کے لیے اجتماعی کوششیں ہوئیں اور اس کے لیے انجمنیں بنیں اور عبرانی زبان کے احیاء کے لیے عملی منصوبے بھی بنے۔ موجودہ صہیونی تحریک تھیوڈور ہرزل کی اٹھائی ہوئی ہے۔ یہ ایک مشہور یہودی صحافی گزرا ہے۔ یہ ہنگری کے شہر بوڈاپسٹ میں
1860 عیسوی میں پیدا ہوا۔ ویانا یونیورسٹی سے اس نے وکالت کی ڈگری لی۔ اس کی زندگی کا مقصد وحید تھا کہ سارے عالم پر یہودیوں کی حکومت قائم ہو، اور اس کی ابتدا اس طرح ہو کہ فلسطین میں یہودی حکومت قائم ہو جائے۔ اس نے ایک یہودی فوجی کی طرف سے دفاع کیا جس پر فرانس میں غداری اور جاسوسی کا الزام تھا۔ اسے رہائی مل گئی۔ اس واقعے کو لے کر اس نے خوب پروپیگنڈا کیا اور یہودی المیے کو اجاگر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر اس نے یہودی اسٹیٹ کے متعلق اپنی مشہور کتاب لکھی۔ اس طرح اس نے اپنے حامیوں کا ایک بڑا گروپ اپنے ارد گرد جمع کر لیا، اور چند سالوں کے اندر سارا عالم یہود اس کے گرد جمع ہو گیا۔ اس صورتحال سے اس نے زبردست فائدہ اٹھایا۔ اس نے سوئٹزرلینڈ میں 1897 میں 3 روزہ عالمی صہیونی کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اس کانفرنس کے متعلق اس نے کہا، اگر اس کانفرنس کا محاصل بیان کرنے کے لیے مجھ سے کہا جائے تو میں علی الاعلان یہی کہوں گا کہ میں نے یہودی ریاست قائم کر دی ہے۔ اس کانفرنس میں فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کی قرارداد پاس ہوئی، اور سارے عالم پر حکومت کرنے کے لیے دانشورانِ صہیون کی تجاویز کو بھی آخری شکل دی گئی، جس کو زیونسٹ پروٹوکولز کی حیثیت سے کافی شہرت حاصل ہوئی، اور ان کی بنا پر انہیں رسوائیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور وہی جرمنی اور یورپ میں ان کی نسل کشی اور امریکہ میں رسوائی کا سبب بنی۔ یہ تجاویز یا فیصلے یا متفقہ آراء انسانیت کے خلاف ایک سازش ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نے اسرائیل کی تاریخ کے ابتدائی حالات کا جائزہ لیا کہ اسرائیل کی ابتدا کیسے ہوئی، کون سے حالات بنائے گئے، اور کون سی تحریکیں اٹھیں اور کون سی کوششیں کی گئیں جس میں اسرائیل کی بنا ڈالنے کی پوری منصوبہ بندی عمل میں لائے گی۔ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم مزید تاریخی حالات سے اسرائیل کے قیام کے حالات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ اسرائیل کی ریاست آگے کیسے مراحل طے کرتے ہوئے اپنے قیام کے حتمی مقام کو پہنچی۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، اپنی رائے کے متعلق ضرور آگاہ کیجیے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔